نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر علماء کرام، بزرگوں اور میرے عزیز نوجوان بھائیوں، گزشتہ ہفتے ہم لوگ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ماں باپ کی طرف سے اولاد کی تربیت میں کیا دخل ہونا چاہیے اس کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. آج بھی ارادہ یہی ہے کہ اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے والدین کے لیے کچھ رہبری اپنی اولاد کی تربیت کے لیے شریعت کی روشنی میں مل جائیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم لوگ پہنچے تھے اس حد تک کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے تمام چیزوں کی رہبری ہم کو بتائی ہے، اور اسی کو سمجھاتے سمجھاتے بات ہماری یہاں تک آئی تھی کہ عورت جب اپنے بچے کو جن لیتی ہے تو جننے سے پہلے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے اوپر خارجی اور باہر کے حالات مؤثر ہوتے ہیں. اسی طرح جب وہ معصوم سا بچہ ماں کے پیٹ سے بڑی کٹھنائیوں اور مصیبتوں کے بعد دنیا میں سانس لینا شروع کرتا ہے تو بظاہر اس کی آنکھیں معصوم، کان معصوم، زبان اس کی معصوم، دل و دماغ اس کے معصوم ہے، مگر خارجی چیزوں کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت چونکہ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے جب اس کے یعنی ماں کے پیٹ میں اس کے اندر رکھ دی تھی تو باہر آنے کے بعد تو بدرج اولا باہر کی چیزوں کو کیچ کرنے کی، جھیلنے کی اور اپنے اندر پیوست کر لینے کی اور حاصل کرنے کی صلاحیت ہوا ہی کرتی ہے، اور ہم اس کو محسوس بھی کرتے ہیں. تو بات ہماری یہ پہنچی تھی کہ ماں دودھ پلانے کے زمانے میں اپنے بچوں کو نیک ماحول کا اثر پیدا کریں، بسم اللہ بول کر دودھ پلایا کریں تو انشاءاللہ العزیز وہی بچہ بسم اللہ کی برکت سے نہ معلوم دنیا میں بہت ساری نیکیوں کے گل کھلائے گا. اور اگر دنیا کا اثر اس پر پڑتا ہے اور دنیاوی حالات سے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے یا نعوذ باللہ غلیظ چیزوں کو اس کے کانوں کے واسطے سے دل و دماغ تک پہنچایا جاتا ہے تو بچہ اسی طرح کے اخلاق اپنے بدن سے ظاہر کرتا ہے. حالانکہ ہم لوگوں نے خود دیکھا ہے کہ بچوں کو جب ہم لوگ پیدا ہوتے ہیں تو ماں باپ ایک لوری دیتے ہیں، اور لوری دینے میں اس کو باقاعدہ جس کو ہم لوگ اپنی شریعت کے حساب سے چھوڑ کے سماج کے حساب سے گوڑیا کہتے ہیں، جس کو عربی میں مہد کہا جاتا ہے، گہوارہ کہا جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے اس گوڑیا جو ہوتا ہے اس میں اس کو بچے کو جھولتے جھولتے مائیں کچھ لوریاں گاتی رہتی ہے. ان لوریوں میں جو پرانی عورتیں تھیں وہ بچے کے دل و دماغ میں صحیح عقیدے کو ڈالا کرتی تھی. صحیح عقیدے کو ڈال کر اس کی تربیت کا ابھی سے وہ گویا کہ مشق و تمرین کا حصہ اس کے دل و دماغ میں ڈالا کرتی تھی. لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول پورا الگ ہو چکا ہے، کیسٹوں کا زمانہ ہے اور سی ڈی کا زمانہ ہے، اس سے آگے بڑھتے ہیں تو میموری اور یو ایس بی کا زمانہ ہے. تو مائیں کچھ گویا کہ اس طرح کے آلات میں اور الیکٹرانک چیزوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ڈال کر کچھ نہ کچھ بجایا کرتی ہے، اور وہ بجی ہوئی آواز بچوں کے کانوں کے واسطے سے اس کے دل پر پہنچتی ہے. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ماں اپنے ہاتھوں سے جب بچے کو جھولتی تھی اور اپنی خود کی زبان سے اس کے لیے سادہ سے انداز میں عقیدے کو ڈالنے کے لیے جو لوری گاتی تھی تو ماں کے گانے میں محبت بھی نکلتی ہے، ماں کے گانے میں بچے کے لیے شفقت بھی نکلتی ہے، ماں کے پڑھنے میں بچے کے لیے عنایتیں بھی منتقل ہوتی ہے. تو ماں اپنی آواز کو اپنے ہی زبان کے ذریعے بچے کے کانوں کے واسطے سے دل پر پہنچایا کرتی تھی. اس کا بہت اچھا اثر ہوا کرتا تھا، اسی کے نتیجے میں فرما بردار اولاد پیدا ہوا کرتی تھی. اب آج کل جو کیسٹوں کے ذریعے بچوں کے کانوں میں گانوں کی آواز، موسیقی کی آواز اور نہ معلوم کیسی کیسی موسیقیوں کی آواز کانوں کے واسطے سے بچوں کے دل و دماغ تک پہنچائی جاتی ہے تو گانے والا نالائق ہے،
گانے والا شریعت سے دور ہے، گانے والا اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، گانے والا سماج کی دھجیاں اڑاتا ہے، اب اس کی زبان کے ذریعے نکلی ہوئی آواز کانوں کے ذریعے بچے کے دل و دماغ پر جب پہنچتی ہے تو بچے میں بھی اسی طرح کے اخلاق منتقل ہوتے ہیں، بچہ بھی اپنے بدن سے اسی طرح کے اخلاق کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر مائیں خود نہیں گا سکتی ہے لوریوں کو جو شریعت نے اجازت دی ہے ان لوریوں کو، تو پھر کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اسلامی کیسٹ کو بجایا جائے، جس میں عقیدہ بھی درست ہو، وہ نظمیں اور نعتیں پڑھی اور سنائی جائیں جن میں شرک اور بدعات کا کسی بھی طرح حصہ نہ رکھا گیا ہو، اور اچھے آواز میں قرآن کریم کی تلاوت، کسی نیک مقرر کی تقریریں اور کسی نیک پڑھنے والے کی نعت اور نظم کو شروع کر کے عورتیں اپنے کام میں مصروف رہیں، وہ بھی سنتی رہیں، اور بچہ معصوم سا اپنے کانوں کے ذریعے سنتا رہے گا۔ انشاءاللہ العزیز جیسے ہی وہ بولنا شروع کرے گا اللہ کا نام اس کی زبان سے شروع ہوگا، اور اگر اس کو گانوں کی آوازیں سنائی گئی ہوگی تو بجائے لا الہ الا اللہ اور اللہ کا نام لینے کے اور کلمہ توحید کے پڑھنے کے یا تو وہ گالی بولے گا، گلوچ کرے گا، اور نعوذ باللہ یا تو گانے گائے گا یا شریعت کے خلاف کوئی نافرمانی کا بول دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود جہاں ہم کو نماز کی، روزے کی، حج کی تلقین کی ہے اور اس کے آداب سکھائے ہیں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کی تربیت کو پریکٹیکلی طور پر خود بھی کر کے دکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پریکٹیکلی طور پر تربیت فرمائی ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ نرینہ اولاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تھی، طیب، طاہر اور قاسم نام کے جو بچے تھے، ظاہری بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی میں اپنے یہاں بلا لیے تھے، گویا کہ مذکر اور میل اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، فیمیل تھی۔ میل جو تھی وہ انتقال فرما کر آخرت کی طرف کوچ کر کے گئے تھے، لیکن آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ، ایک لے پالک اور جب تک حضرت زید موجود تھے، اسی طرح ام سلمہ کے یہاں سے آیا ہوا بچہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیر تربیت اور پرورش میں تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کو خود کھانے کے لیے لے کر بیٹھا کرتے تھے۔ معصوم سے بچے ہیں، کتنی بڑی ہستی ہے دیکھیے۔ بھئی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب کوئی مولانا ہمارے یہاں کھانے کے لیے آتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو دور کر دیتے ہیں کہ بھئی یہی تو کرتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کو کیا کرتے ہیں، دور کر، بھئی تم چلے جاؤ اندر بیٹھ جاؤ اپنی امی کے پاس کی نہیں، بچوں کو بھی یہاں بٹھائیے۔ یہ کوئی ادب کے خلاف نہیں ہے۔ اگر دنیا کا کوئی عالم اپنے علم کی وجہ سے کوئی مقام رکھتا ہے تو وہ رکھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے اونچا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کا ادب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب سے کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب آپ اتنے بڑے عزت کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود بھی اپنے یہاں کے معصوم اور چھوٹے بچوں کو یا کسی کے یہاں سے بھی آئے ہوئے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کر لیا کرتے تھے، تو میرا اور کسی اور عالم کا یہ مقام اور یہ ہمت اور جرأت ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ وہ کسی مسلمان کے بچے کو اپنے ساتھ دسترخوان پر نہ بٹھائیں، بلکہ بٹھانا چاہیے، اور بٹھانے سے یہ فائدہ ہوگا کہ معصوم سا بچہ اپنی معصوم زندگی کے حساب سے نازیبا حرکتیں کرے گا، نامناسب حرکتیں کرے گا، لیکن ساتھ ساتھ میں وہ کسی بڑے عالم کے ساتھ یا آپ کے ساتھ یا گھر کے بڑے کے ساتھ جب کھانے بیٹھا ہوا ہوگا اور ان سب کو شریعت کے مطابق کھاتا ہوا دیکھے گا تو وہ بچہ بھی شریعت کے مطابق کھانے کے ادب کو سیکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر بیٹھتے تھے اور بیٹھنے میں بچے کو تلقین کرتے تھے کہ بھئی بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرو، تو بیٹا کیا کرتا تھا، بسم اللہ۔ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، چھوٹے بچے بہت جلدی کسی چیز کو کیچ اپ کرتے ہیں، بہت جلدی ان کے اوپر کسی چیز کا بھی عکس پڑتا ہے۔ آپ کسی چھوٹے بچے کو ایک مرتبہ صرف سلام کر لیں، ایک مرتبہ، قسم خدا کی میرا خود کا تجربہ ہے، آپ بچے کو ایک مرتبہ سلام کرو گے، پھر جب کبھی وہ آپ کو راستے سے گزرتے ہوئے دیکھے گا وہی سلام میں کیا کرے گا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، بچے فوراً نقل کرتے ہیں، ذاتی تجربہ ہے کہ بچے پھر سامنے سے سلام کرتے ہیں۔ تو اگر آج کھانے کے موقع پر آپ نے بچے کو بسم اللہ کی تلقین کی کہ بیٹے بسم اللہ بول کر کھانا شروع کرو، اور لڑکے ہی کو کہو کہ آپ ہی کھانا شروع کریں پہلے، تو وہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرے گا۔ اب ظاہری بات ہے جب شام کو آپ کھانے بیٹھیں گے تو بچہ خود کہے گا ابا بسم اللہ پڑھنے کی ہے نا، وہ خود یاد رکھے گا اور یاد دلائے گا بھی۔ تو آپ کے یاد دلانے سے ایک مرتبہ اس نے پڑھا، مگر اب وہ بار بار یاد دلائے گا، کبھی بھول جائے گا تو آپ بھی اس کو یاد دلائیں گے، تاکہ بچے کو بچپن ہی میں یہ پتا چل جائے کہ مجھے جو بھی کام کرنا ہے اس کام کے شروع میں میرے خالق اور مالک اور اناج غلہ دانی پیدا کرنے والے اللہ کو مجھے یاد کر کے اس کا نام لے کر ہی کھانا ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہم سب نے پڑھا کہ جب ہم بسم اللہ بول کر کھانا شروع کرتے ہیں تو شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوتا
اور اگر بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کر دیتے ہیں میرے دوستو، وہ شیطان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک، اور صحبت کا اثر تو ہو ہی جاتا ہے۔ اب شیطان ہمارے دانوں میں شریک ہو گیا، ہمارے کھانے میں شریک ہو گیا، بسم اللہ کے بغیر ہم نے کھایا تو وہ وساوس کو بھی ہمارے اندر منتقل کرتا ہے۔ اب وہی کھانا ہم کو عبادت کی طرف رغبت دلانے کی بجائے گناہ کی طرف رغبت دلائے گا۔ وہی کھانا جو ہمارے بدن میں طاقت اور قوت پیدا کرے گا، لیکن چونکہ بسم اللہ نہیں پڑھی ہے اس لیے وہ ہم کو گناہ کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر اسی کھانے پر بسم اللہ پڑھا ہوتا تو شیطان فوراً چلا جاتا۔ اس لیے کہ جب کبھی آپ دسترخوان بچھاتے ہیں، شیطان یا اس کی ذریت میں سے کوئی بھی آپ کے ساتھ آ کر شریک ہو جاتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ آپ بسم اللہ کے بغیر کھانا شروع کرو، تو فوراً وہ بھی ہاتھ مار کے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے بسم اللہ پڑھا تو فوراً ہی کیا ہو جائے گا، وہ شیطان بات۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی کبھی انسان بہت سوچ میں، فکروں میں، کاموں کی مصروفیات اور مشغولیات میں ہوتا ہے اور جلدی جلدی آ کے کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو کبھی بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا ہے۔ بھائی بھول جاتے ہیں نا، انسان ہے، بھولنا انسان کی خواص میں سے ہے، بھول جاتا ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، بھول گیا۔ لیکن اگر بھولے کھانا کھا رہا ہے اور اس کو اچانک یاد آیا تو بسم اللہ کھانے کے دوران پڑھنے کو بھی کہا نا، بسم اللہ ہی ارے پڑھیے اولہ تو یہ پڑھنے جیسے ہی آپ کے کھانے میں شریک تھا اور آپ نے یہ دعا پڑھ لی، فوراً تھوڑے کھانے میں شریک تھا مگر وہ فوراً کیا دھن دبا کر بھاگ جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ چھوٹے سے معصوم سے بچے کو ساتھ میں کھانے لے کر بیٹھنا یہ بھی اولاد کی تربیت میں سے شامل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر بیٹھے اور بیٹھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بٹھا کر پہلے تو اس کو ہاتھ دھونے کا ادب سکھایا، ہاتھ دھونے کے بعد کیا بتایا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہاتھ دھونا کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد دونوں سنت ہے۔ بھائی دونوں چیز کیا ہے، سنت۔ ہم تو سنت سمجھ کے ہی کریں گے، لیکن اس کا ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی ہے کہ جو آدمی ہاتھ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد سنت سمجھ کر دھوتا ہے، اس کو سنت پر عمل کرنے کے ثواب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی دنیا کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی دیتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا بھی بڑا قرض ہوگا، یہ سنت کے مطابق عمل کے وجہ سے جو ہاتھ دھوئے کھانے سے اور پہلے دونوں مرتبہ میں اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کی گیپ سے شکلیں صورتیں پیدا فرما ہے۔ کتنا آسان طریقہ ہے بھائی، ہاتھ تو دھونا ہی دھونا ہے۔ بھائی دنیا بھی یہ تو اب ماننے لگی ہے کہ صفائی ستھرائی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے کیا کریں، ہاتھ۔ لیکن میرے نبی نے تو بہت پہلے اس کو سمجھا دیا تھا کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیے جائیں، کھانے کے بعد بھی دھو لیے جائیں۔ کھانے سے پہلے جو ہاتھ دھوئے جاتے، دیکھیے شریعت، سائنس تو بعد میں پیدا ہوئی لیکن شریعت دیکھو کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کے بعد اس کو رومال سے پوچھنے کو منع کیا نا، اس لیے کہ جراثیم تو رومال پہ بھی ہو سکتے ہیں، جراثیم کپڑے پر بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے پانی کے ذریعے اس کو دھو لیا، اب ڈائریکٹ آپ اس کو کھانا شروع کر دو۔ ہاں کھانے کے بعد آپ نے جو کھایا پیا ہے اس کو اچھی طرح مٹی سے صاف کرنے کو کہا۔ اگر آج کل ٹیکنالوجی کے حساب سے صابن ہے اور ہاتھ چکنے ہو گئے تو اس کا بھی استعمال کر کے آپ ہاتھ کو صاف کر لیں، اس کے بعد پھر کپڑے سے پوچھنے کو کہا ہے، لیکن کھانے سے پہلے منع کیوں؟ اس لیے کہ اگر کپڑے میں تو چونکہ وہ جو جراثیم لگے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں پر پھر سے لگیں گے اور پھر اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں وہ جراثیم بھی پہنچ جایا کرتے ہیں۔ دیکھیے شریعت نے، لیکن شریعت کو سائنس کے حساب سے ہم تو سنت کے مطابق کہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے اسی طرح ہم کریں گے۔ تو بچے کو کھانا کھانے کے لیے لے کر بیٹھیں گے تو کیا پڑھ کر ہاتھ دھلائیں گے اس کو بسم اللہ، اور پھر جب وہ کھانے کے لیے بچہ ہے کہیں پر بھی ہاتھ مارے گا، کہیں پر بھی وہ کھانے کی چیز کو جو اس کو اچھی لگے گا ہاتھ ڈالے گا، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے چھوٹے چھوٹے یا غلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ استعمال کرے کیے ہیں کہ یا غلام، یعنی یہ میرے چھوٹے سے بچے، پھر کیا فرمایا کہ سم اللہ، کہ کھانے کے اوپر اللہ کا نام لو، وکل مما یلیک، اور کھانا وہیں سے کھائیے جو آپ کے ہاتھ سے قریب ہو، یعنی اپنے سامنے سے کھانا کھائیے۔ یہ بھی سکھایا گیا تاکہ بچہ اپنے سامنے سے جب کھانے کی عادت ہمارے ہی سامنے اپنے گھر میں ڈال لے گا تو کسی کے یہاں جب دعوت پہ جائے گا تو وہ دوسری سامنے چاہے کتنی بھی اچھی چیز ہوگی مگر ہاتھ ڈالنے سے شرمائے گا، ہاتھ ڈالنے سے شرمائے گا تو فوراً ساتھ میں بیٹھنے والے لوگ کیا کہیں گے، یہ کسی اچھے خاندان کا تربیت یافتہ لڑکا ہے کہ اپنے سامنے سے ہی کھاتا ہے، سامنے دوسری چیز پر۔ حالانکہ شریعت کی اجازت ہے کہ مختلف چیزیں ہیں تو آپ دوسری جگہ سے لے سکتے ہیں، لیکن چونکہ بچے نے اپنے ماں باپ سے سیکھا ہے تو وہ جلدی ہاتھ کو نہیں ڈالتا ہے، تو سامنے بیٹھا ہوا آدمی پھر اس کے سامنے کیا کر دے گا، وہ چیز ڈال دے گا کہ بھائی یہ بھی کھائیے آپ۔ بھائی جیسے ہم لوگ کرتے ہیں نا افطاری میں مختلف چیزیں ہوتی ہے، اب مان لیجئے کہ بھائی میرے سامنے جو ہے وہ وہی چیز پڑی ہوئی ہو جو سادہ سی ہے اور آپ کے پاس جو چیز پڑی ہے وہ اچھی ہے۔ جیسے ایک بہت بڑا لطیفہ مشہور ہے، ساتھ میں کہہ بھی دوں کہ ایک مولوی صاحب تھے،
مولانا لوگ تو کہیں سے بھی مسئلہ نکال لاتے ہیں نا، کہیں سے بھی نکال لاتے. تو مولانا تھے کھانے کے لیے ایک جگہ دعوت کے لیے گئے تو ایک کھنچا تیار ہوا. کھنچے میں جو نان ویجیٹیرین چیزیں یعنی مرغی وغیرہ جو تھی وہ ایک اپوزٹ سائڈ میں تھی اور مولانا بیٹھے تھے کدھر دوسری سائڈ پر، وہاں تھوڑی سبزی وغیرہ اور سادی چیزیں تھی. اب مولانا نے سوچا کہ مرغی ڈائریکٹ میں ہاتھ، کیونکہ ہم لوگ ہی تو سکھاتے ہیں کہ اپنے سامنے سے چیز کو کھائیں، وہ سامنے والا دے گا جب جا کے لیں گے، لیکن اب کریں تو کیا کریں. تو مولانا تھوڑی دیر سوچتے رہے، پورا تھال کیا کر دیا، گھما دیا. تو لوگوں نے کہا مولانا ایک دم کیا ہوگا؟ تو کہا وہ مرغی کا پیر قبلے کی طرف تھا اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا، قبلے سے پھیر دیا. بہرحال یہ ایک لطیفہ ہے ورنہ ایسا کوئی کرتا نہیں ہے، تو بنایا گیا ہے. تو بہرحال مختلف چیزیں ہوں تو آپ کہیں سے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے پاس سے اس ادب کو سیکھا ہے تو جلدی ہاتھ مارے گا نہیں، سامنے والا اس کو دے گا. آپ کی بھی تعریف ہوگی، بچے کی بھی تعریف ہوگی، بچے کا بھی حوصلہ بڑھے گا. اب کھانے میں اور کھانے کے بعد جو دانہ گرتا ہے اس میں بھی ہم لوگ یہ سکھائیں گے کہ بھائی جو بھی دانہ گر گیا ہے اگر اس پر کچرا لگ گیا ہے، صاف ہو سکتا ہے تو صاف کر کے کھائیں، اور نہیں ہو سکتا ہے تو اس کو کسی اچھے کپڑے میں لپیٹ کر ایسی جگہ ڈال دے جہاں کوئی جانور بھی اس کو کھا سکے. آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح ڈالتے ہیں بالکل جیسے کہ صبح میں وہ آتے ہیں کارپوریشن والے ٹیمپو لے کر، تو ہمارا بچا ہوا کھانا بھی جو ہوتا ہے جو بگڑا نہیں ہے اس کو بھی لپیٹ کر ہم لوگ کیا کر دیتے ہیں، اسی کچرا دانی میں ڈال دیتے ہیں، وہ لے کے چلے جاتے ہیں. میں اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کہیں پہ بھی اس کو ڈال دیں، نہیں، میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ اگر کھانا صحیح ہے، اچھا ہے، کسی غریب کو دینے کے قابل ہے تو دے دیں، اگر وہ لیتا نہیں ہے تو ایسی جگہ پر اس کو رکھیں اور ڈالیں کہ جہاں سے کوئی جانور اس کو کھا سکیں تاکہ کسی کے بھی کام آ جائیں. تو بہرحال کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، اپنی اولاد کو ساتھ میں بٹھائیں گے تو سکھائیں گے، بسم اللہ ساتھ میں بٹھائیں گے تو سکھائیں گے، سامنے سے کھانا ساتھ میں بٹھائیں گے تو گویا کہ سکھائیں گے. اسی طرح جو دانہ گر گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب کبھی تم کھانے کے لیے بیٹھو اور کھانا کھاتے کھاتے کوئی چھوٹا سا لقمہ یا کوئی دانہ گر گیا ہے اس کو اٹھا لو، اور اس لیے اس کو اٹھانے کا حکم بھی دیا کہ انکم لا تدرون فی ای طعامکم البرکہ، کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ گرے ہوئے دانے میں یا جو تھال میں دانہ ہے اس میں سے کون سے دانے میں خدا نے برکت رکھی ہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ جو گرا ہوا دانہ ہے اسی میں برکت رکھی ہوئی ہو اور آپ نے اس کو نہ اٹھایا اور وہ آپ کے پیٹ میں نہ جائے. اس لیے فرمایا کہ اس کو بھی کیا کر لیا کریں، اٹھا کر کھا لیا کریں، دسترخوان کو بچھائیں، ساتھ میں بیٹھ کر کھانے کی عادت ڈالیں. ساتھ میں بیٹھ کر آج کل جو الگ الگ کھانے کی عادتیں ہو گئی ہے اسی کے نتیجے میں بچے اخلاق نہیں سیکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہنا چاہتا میں کہ آپ الگ الگ ڈش میں نہ کھائیں، الگ الگ ڈش میں کھانے کی بھی گنجائش تو ہے، اگر تھال میں بیٹھ کر کھائیں تو بڑی اچھی بات. ابھی بھی شہر کا ایک علاقہ ہے جو ادھرواڑی کا علاقہ کہا جاتا ہے، جہاں وہاں دعوت کے لیے تو وہ اوریجنل سنت پر عمل ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ کھانے کو اپنے سے تھوڑا اوپر رکھو، کھانے کو اپنے سے تھوڑا اوپر. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹائر رکھتے ہیں، یا اسی طرح وہ جو چارنا آتا ہے نا جو اناج وغیرہ جس سے ہم لوگ گویا کہ صاف کرتے ہیں، اس طرح کی چیز ہوتی ہے، اس کو بیچ میں رکھتے ہیں، اس کے اوپر تھال رکھتے ہیں اور اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں. تو وہ بھی سنت پر عمل ہوتا ہے اور ساتھ میں بیٹھ کر کھانے کی سنت پر بھی عمل ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اگر مختلف ڈشز میں بھی اگر ہم گویا کہ کھانا کھاتے ہیں گنجائش ہے، مگر ساتھ میں بیٹھ کر گھر والے کھایا کریں، انشاءاللہ العزیز اس میں محبت بڑھے گی، بچوں کو ادب سیکھنے کا ملے گا. اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے بھی بچوں کو تلقین کریں. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. بہت سی مرتبہ جب باپ اس کو سکھانا چاہتا ہے تو مائیں یہ کہہ کر چھوڑ دیتی ہے اور بچے کو بگاڑنے کی باتیں کرتی ہے کہ ارے ابھی تو چھوٹا ہے، بڑا ہو کے سیکھ لے گا. بڑے ہو کے نہیں سیکھتے میرے دوست، نہیں سیکھتے. بڑا ہونے کے بعد آپ کی نصیحت کو وہ پیشانی بگاڑ کے سنتے ہیں، بڑا ہونے کے بعد آپ کی بات کو وہ منہ بگاڑ کے سنتے ہیں، بڑا ہونے کے بعد وہ آپ کی بات کو اپنا دشمن سمجھ کے سنتے ہیں. اگر آپ نے پہلے سے ان کی تربیت کی ہے اور سنانے کی عادت ڈالی ہے تو وہ سنتے سنتے اس قابل بن چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ بڑا ہونے کے بعد آپ کوئی بھی نصیحت کرتے ہیں تو چونکہ چھوٹے سے ہونے کی حالت میں جو اچھی باتیں اس نے سنی تھی اس کے فوائد کو دیکھا تھا، تو بڑا ہونے کی حالت میں بھی وہ اپنے باپ کی باتوں کو سن لیتا ہے، عمل بھی کرتا ہے. لیکن آج کل یا تو بالکل لاڑ پیار میں ہم بچوں کو آزاد کر دیتے ہیں، یا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو رعب اور دبدبا دکھاتے ہیں. بچہ مسکرا ہی نہیں سکتا اپنے باپ کے سامنے، نہیں مسکرا سکتا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے معاملے میں اتنے نرم تھے کہ کسی چھوٹے سے بچے کی رونے کی آواز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کان میں پڑتی تھی. آپ اپنے پیدا کرنے والے اللہ اور اپنے رب کے ساتھ نماز کی شکل میں اپنے صحابہ کو لے کر فرض نماز کی شکل میں مشغول اور مصروف ہوا کرتے تھے. لیکن پیچھے اگر کوئی عورت کی رونے کی کوئی عورت کے پاس
موجودہ کسی چھوٹے سے بچے کے رونے کی آواز آتی تھی آپ نماز کو مختصر کر دیتے تھے، نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ اس کا مطلب میں یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ نماز اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جانا یہی ولایت کی علامت نہیں۔ اگر یہی ہوتی تو نبوت سے بڑا کوئی مقام نہیں ہے، تو پھر معصوم سے بچے کی رونے کی آواز اللہ کے رسول کے کانوں میں کیسے آ گئی؟ بھئی سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو بات جو ہے نا مختصر نماز کرنا، موقع کی مناسبت سے مختصر نماز کر دینا یہ بھی سنت ہے۔ صرف لمبی لمبی نماز پڑھنا یہ سنت نہیں ہے، موقع کی مناسبت سے نماز کو مختصر کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے معاملے میں بڑے نرم تھے، شفیق تھے، مہربان تھے، پیار اور لاڑ کرنے والے تھے۔ جیسے کہ میں نے محرم کے موقع پر امام حسن اور حسین کے بارے میں آپ کو قصہ کہا تھا، جس کا صرف تھوڑا سا اشارہ کر دوں کہ آپ خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے موقع پر ممبر پر اپنے کندھوں پر بھی اس طرح کندھوں پر بٹھا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خطبہ دیا ہے۔ ایسا لاڑ اور پیار کرنے والا کبھی کوئی مل سکتا ہے کیا؟ کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ معصوم سا بچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر ہیں اور وہ امام حسن اور حسین میں سے کوئی سامنے سے آ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو کہتے ہیں جگہ دے دو اور ان کو آگے آ جانا۔ یہ لاڑ اور پیار کا معاملہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، جبکہ وہ مصروف ہیں، مشغول ہیں، امت کے مسائل ان کے سامنے ہیں، بہت سارے امور ان کی ذمہ داری میں ہیں، لیکن بچوں کی تربیت کے معاملے میں وہ اتنا بڑا رول ادا کرتے تھے کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو اور بچہ لاڑ اور پیار پا کر اچھے اخلاق اور ادب بھی سیکھ لیں۔ اور اسی لیے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد کو سب سے عظیم ترین، سب سے بڑا، سب سے امپورٹنٹ اور قیمتی تحفہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھانا۔ پراپرٹیاں نہیں، وہ تو ان کے مقدر کی ہوگی تو اللہ ان کو دے ہی دے گا، اگر ان کی تقدیر میں ہے تو اللہ ان کو دے ہی دے گا۔ نہیں مریں گی ہماری اولادیں جب تک کہ ان کے حصے کا لکھا ہوا وہ حاصل نہ کر لیں، لیکن ادب اور اخلاق کے بارے میں اللہ نے وہ چیزیں ہم پر چھوڑی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی طرف سے بہترین تحفہ، بہترین گفٹ اور بہترین کوئی عنایت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ اچھے اخلاق اپنی اولاد کو دینا ہے۔ آج پوری دنیا میں، پچھلے ہفتے بھی جیسے بتایا تھا، پوری دنیا میں اگر اس امت کا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑی ٹریجڈی اور غمناک اگر کوئی بات ہو تو اولاد کی حفاظت کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے بچپن میں یہ عادتیں ڈالنے کو کہا، اور عادت ڈالتے ڈالتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس کا عقیقہ بھی کر لیا جائے۔ آج چھوٹے چھوٹے معصوم سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا کہ یا تو بچہ 10,000 کا 12,000 کا نارمل ڈلیوری میں پڑتا ہے، اور اگر سیزر ہو جائے تو 50,000 55,000 کا بچہ ہو جاتا ہے۔ ابھی تو پیدا ہی ہوا ہے، اس کے بعد معلوم نہیں وہ کیا کہتے ہیں گرائی پوٹر نے کیا بابولین نے اللہ جانے کیا کیا سب آتا ہے، اسی کے پیچھے بچے کے خرچے ہوتے رہتے۔ کیجیے، میں منع بھی نہیں کرتا، ورنہ بیمار ہوگا تو آپ کہیں گے مول صاحب ہم نے کیدو تو اٹلا تو بگڑی گئی، آپ کیجیے۔ لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بے شک جہاں ہم ان چیزوں کے پیچھے اپنے پیسوں کو خرچ کرتے ہیں، وہاں ہمارا ایک بہت بڑا فضول خرچی کا کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہمارے یہاں لڑکے کی پیدائش ہوئی تو ہم اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں، پڑوسیوں کے بیچ میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پیڑے تقسیم کرتے ہیں۔ پیڑے تو جانتے ہو نا، اور لڑکی پیدا ہو تو بولو نا، جلیبی تقسیم کرتے ہیں نا بھائی، جلیبی۔ لڑکی پیدا ہو تو جلیبی تک، حالانکہ لڑکی کی ولادت کے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ لڑکی ماں کی شکل میں ہو تو فرمایا کہ جب وہ ماں بنے گی تو اس کی اولاد کے لیے جنت کو خدا نے ماں کے قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے۔ اگر وہ بیوی کی شکل میں ہے تو فرمایا کہ تو عورت ہے، یعنی اپنے شوہر کی بیوی ہے، تو 5 وقت کی نماز کو پڑھ، روزے کو رکھ لیا کر، حج فرض ہے تو ادا کر دے، زکوٰۃ ہے تو ادا کر دے، اور اپنے شوہر کی خدمت کو ادا کر لے۔ اس کو زیادہ لمبی نفلیں اور سنتیں پڑھنے کو نہیں، صرف یہ 5 چیزوں کو کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ جنت کے جون سے بھی دروازے میں سے اس عورت کو داخل ہونا ہو سکتی ہے۔ دیکھیے شریعت کی سمجھتے ہیں، ان کو کام کاج لگے ہوئے ہیں تو بڑے بڑے موٹے موٹے فرائض کو ادا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جنت کے جون سے بھی دروازے میں۔ تو شریعت نے لڑکی اگر ماں کی شکل میں ہے تو جنت اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی، بیوی کی شکل میں ہے تو کہا یہ موٹی موٹی چیزوں کو ادا کر لے گی تو گویا کہ اتنی ساری چیزیں ملے گی۔ بہن کی شکل میں ہے تو فرمایا کہ جو بھی بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا اور حسن سلوک کرنے کے ساتھ اچھے گھرانے میں اس کی شادی کرا دے گا، یا کوئی بیٹی ہے تو بیٹی کی شادی کرا دے گا، تو باپ ہے تو بیٹی کی شادی کرائے گا، تو فرمایا کہ میں اور شادی کرانے والا باپ یا بہن کی شادی کرانے والا بھائی، اس طرح 2 انگلیوں کو ساتھ میں فرمایا اور کہا کہ ہم دونوں جنت میں اس طرح ساتھ میں ہوں گے۔ لڑکے کے بارے میں نہیں کہا ہے،
لیکن ہم اس کی ولادت میں کیا کرتے ہیں؟ پیڑے تقسیم کرتے ہیں. کیجئے، میں منع نہیں کرتا، لڑکی کے وقت بھی پیڑے تقسیم کر دیجئے، لیکن یہ رواج ہے، یہ جو رسم ہے آپ کیجئے، میں منع نہیں کرتا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑکے کی ولادت پر عقیقہ کرنے کو اور لڑکی کی ولادت پر بھی عقیقہ کرنے کو کہا ہے، تو اس کو تو ہم کرتے نہیں ہیں. اتنے پیڑے ویڑے تقسیم کر کے جتنے پیسے میں عقیقے ہو سکتے ہیں وہ تو سارا ہم کر ڈالتے ہیں. اور اگر گویا کہ عقیقے کی بات آتی ہے تو وہ سب ویوستھا ہے. تو بھئی پیڑے کی ویوستھا کیسے ہو گئی، اس کا انتظام کیسے ہو گیا؟ اس لیے سنت پر عمل کریں کہ لڑکا پیدا ہوا ہے تو 2 بکرے، اور اگر بڑے جانور میں حصہ رکھنا ہے تو 2 حصے لڑکے کی طرف سے رکھتے، اور لڑکی اگر پیدا ہوئی ہے تو اس کے لیے 1 بکرا، اور اگر بڑے جانور میں حصہ رکھنا ہے تو 1 حصہ رکھ کے اس کا عقیقہ کر لیں. اللہ تبارک و تعالی عقیقے کی برکت کی وجہ سے آنے والی آفات، بلیات، مصیبتیں، پریشانیوں سے اس بچے کی حفاظت کر لے گا. تو جہاں اذان دینے سے بچہ شیطانی وساوس سے بچتا ہے، وہیں پر عقیقہ کر لینے سے ظاہری بیماریوں اور ظاہری مصیبتوں سے بھی بچے کی کیا ہو جایا کرتی ہے؟ حفاظت. اور آگے بھی فرمایا تھا کہ تحنیک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی. تحنیک جس کو کہتے ہیں گٹی دینا، ہم لوگ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ گٹی دینا. کسی حافظ یا عالم یا کسی گھر کا نیک آدمی ہے، اس کے پاس گویا کہ چھوارا ہے یا کھجور جو ہے، اس کو تھوڑا چبا کر کچھ پڑھ وڑ کے گویا کہ وہ آپ کو چبا کر دے دے گا، آپ اس کے تالو پر اس کو گھیس دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تھوک کے واسطے سے بچے کے اندر کھجور جیسی عظیم ترین نعمت کا اثر بھی جائے گا، اور ساتھ ساتھ میں اس پڑھے ہوئے حصے کے اندر جانے کی وجہ سے بچہ نیک اعمال کی طرف جلدی سے رغبت اپنے اندر محسوس کرنے لگے گا. لیکن یہ چیزیں ہم لوگ کرتے ہیں؟ ارے بولو نا. میں نے تو یہاں تک دیکھا ہے کہ ہاسپٹل میں چونکہ آج کل ڈلیوریاں ہوتی ہے تو نرس پیدا ہوتا ہے تو نرس نے اپا پڑھے تو جو 5-6 نرس ہے اس کو دیا جاتا ہے، کمپاؤنڈر کو دیا جاتا ہے، سب کو دیا جاتا ہے. کیوں؟ خوشی کے طور پہ. بے شک دیجیے، اب رواج ہے، نہیں دیں گے تو آپ کے بچے کی گویا کہ دھیان اور اس کے لیے جو کیئر لینا ہوتا ہے وہ نہیں لیتے ہیں، تو دیجیے. لیکن جیسے آپ نے وہاں دیا، اسی طرح پیدائش کے ہوتے ہی جیسے ہی آپ کے کانوں میں بچے کی خبر پڑے اس کے نام سے کوئی صدقہ بھی دے دیا کریں. اللہ اس بچے کے نام سے، میں عقیقہ تو بعد میں کروں گا، صدقہ دے دیتا ہوں تاکہ میرا بچہ دنیا میں آ کر شیطان سے بھی اور دنیا کی مخلوق کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریوں سے محفوظ رہے. حدیث میں آتا ہے یقین کے ساتھ جو آدمی صدقہ ادا کرتا ہے، جس نیت کے ساتھ اس نے صدقہ ادا کیا، اللہ اس نیت کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کر لے گا. لیکن نہیں ہوتا یہ سب، بھول جاتے ہیں خوشی کی وجہ سے. لیکن میرے دوستو، اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں یہ خیال کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لڑکا بڑا ہونے لگے تو اس کے ساتھ بات چیت کرنے میں ادب کا ہے. اکریموا اولادکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمائے. شریعت نے صرف یہ نہیں کہا کہ بھئی ماں باپ کا ہی اکرام کیا جائے، ماں باپ ہی کا ادب کا لحاظ رکھا ہے، نہیں، اولاد کے بارے میں بھی فرمایا اکریموا اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کو رسپیکٹ سے بلایا کرو. اولاد کو رسپیکٹ سے بلانے کا کیا مطلب؟ بچہ ہے اپنا، لیکن گجرات کا ماحول ہے، گجراتی والے اردو بولے تو بھی، گجراتی بولے تو بھی کیا کرتے؟ بچے کو تو کر کے ہی بلاتے ہیں. بھائی دیکھا ہوگا نا. لیکن گجرات کے باہر کے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ بچے کو تم کر کے بلاتے ہیں، بیٹا تم ادھر آ جاؤ، بیٹا تم ادھر آ جاؤ. حالانکہ بچہ رسپیکٹ کرنے کے قابل نہیں ہے، وہ جو شفقت اور محبت کرنے کے قابل ہے، لیکن اس کا ادب بظاہر اس لیے کروایا جاتا ہے کہ بچہ آپ کے منہ سے بڑے الفاظ کو سنے گا تو جب وہ کسی کو بھی بلائے گا تو کیا کر کے بلائے گا؟ بھائی رسپیکٹ سے ہی بلائے گا، تم اور آپ کر کے ہی بلائے گا. لیکن جب ہم بچے کو تو کر کے بلائیں گے تو بچہ بھی، ہم دیکھتے ہیں بہت سی مرتبہ اپنے چچا کو بھی تو کر کے بلاتا ہے، اپنے ماموں کو بھی تو کر کے بلاتا ہے، اپنی دادی کو بھی تو کر کے بلاتا ہے، اپنے نانا کو بھی تو. یہ تو آیا کہاں سے؟ وہ وہیں سے آیا جو ہم نے بول کے اس کے کانوں میں بار بار ڈالا ہے، تو وہ بھی اسی طرح بلایا کرتا ہے. حالانکہ شریعت اکریموا اولادکم، تو بولنے میں بھی اس کے رسپیکٹ کا خیال رکھا جائے، اور صرف بولنے میں نہیں، اس کے سومان کا بھی لحاظ رکھا جائے. بچے کو لوگوں کے بیچ میں نہ ڈانٹا جائے. سمجھیے اس کو، بچوں کو لوگوں کے بیچ میں نہ ڈانٹا جائے، اس لیے کہ وہ بھی اپنی خود کی کوئی نہ کوئی تھوڑی، بھلے باپ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، استاد کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شیخ کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر اس کا خود کا بھی سومان ہے، اس کی خود کی بھی کچھ نہ کچھ درجے میں عزت ہے. اگر لوگوں کے بیچ میں آپ اس کو ڈانٹ لیں گے تو وہ بظاہر آپ کی نصیحت کو قبول ظاہر میں تو کر لیتا ہے، لیکن آپ کو دشمن کی نگاہ سے دیکھے گا کہ سب کے بیچ میں مجھ کو ذلیل کر دیا.
میرے باپ نے سب کے بیچ میں مجھ کو رسوا کر دیا. اس لیے اس میں اگر کوئی بات آپ دیکھتے ہیں آنکھ کے ذریعے اس کو اشارہ ایسا کر دیں کہ وہ سمجھ جائیں کہ میرا باپ ناراض ہے, میرے استاد ناراض ہیں. پھر جب وہ تنہائی میں آپ کو ملے تو کہا جائے بیٹے جب کوئی آ جائے تو اس طرح چیزوں کو نہیں لیا کرتے, کسی کی چیز کو پکڑا نہیں کرتے ہیں, کسی کی چیز کو اٹھایا نہیں کرتے. تھوڑا پہلے ان کو نرمی سے شفقت سے سکھائیں, بعد میں تنبیہ کریں. اور تنبیہ کرنے کے بارے میں بھی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے جب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, نماز کا اس کو صرف حکم کرو. ساتھ میں کبھی لے کے آؤ, اس کو حکم کرو چلو بیٹے نماز پڑھنے جاتے ہیں. اس سے پہلے وہ نماز گویا کہ سمجھے گا, سیکھے گا, اور اس کو گویا کہ 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم. پتہ کیا چلا کہ بچے کو 7 سال میں نماز پڑھتے آ جانی چاہیے, جب جا کے تو آپ نماز کا حکم کر پائیں گے. لیکن آج کل 7 سال کے بچوں کو نماز آتی ہے بھائی؟ خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو مکتب میں بھیج کے نماز سکھا دیتے ہیں, قرآن سکھا دیتے ہیں. ورنہ عامتاً اسکول اور ٹیوشن کے بہانے سے اپنے گھر پہ 15-20 منٹ کے لیے کسی مولوی صاحب کو ٹیوشن کے نام پہ بلاتے ہیں. ان کا بچہ نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا رہتا ہے, اس لیے کہ خدا کا یہ ازلی فیصلہ ہے جس نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی اور دنیاوی تعلیم کو اتنی ترجیح دے دی کہ جس کے نتیجے میں آخرت کی اور دین کی تعلیم پسے پردہ ہو گئی, مغلوب ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو نہ دنیا سکھاتا ہے نہ دین سکھاتا ہے, محروم کر برباد کر دیتا ہے خدا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کو ترقی یافتہ زمانے کے حساب سے آگے بڑھانے کی فکریں کرتے تھے, وہی اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو جاتی ہے اور گھروں سے نکال دیتی ہے. اب ذرا جائیے بڑوڈا کے جو ودھاشرم ہے, احمد آباد میں جو ودھاشرم یعنی اولڈ ہاؤس ہے, وہاں جا کر ان ماں باپ سے ملیے. یہ بھی دعوت کا کام ہے, یہ بھی نیکی کا کام ہے. صرف تسبیح کے دانے گھما لینا, نفلوں کو پڑھ لینا, کسی کو سلام کر لینا, صرف یہی عبادت نہیں. بے شک یہ دین کے کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیچارے ایسے پسماندہ لوگ, ایسے مصیبت زدہ لوگ جو آپ کی طرف سے ایک پیار بھرا جملہ سننے کے لیے بے چین ہیں, حالانکہ ان کے پاس سب کچھ ہے, ان کے پاس بنگلے ہیں, ان کے پاس گاڑیاں ہیں, ان کے پاس بڑے بڑے مکانات ہیں, مگر بیٹا باپ سے بات کرنے کو تیار نہیں, بیٹا ماں سے بات کرنے کو تیار نہیں, اور آنے والی ان کی بیویاں بوڑھے ماں باپ کو گھر میں رکھنے کو تیار نہیں ہے. تو بیٹے کو چونکہ پڑھایا تھا اسکول کے حساب سے, لاکھوں روپے اس کی تنخواہ ہے, تو وہ پیسوں کے بلبوتے پر گویا کہ اس عورت کو اولڈ ہاؤس میں رکھ کے آتا ہے اور کہتا ہے بھائی اس کا خرچہ مہینے بھر کا میں اتنا دے دوں گا, میری ماں کو یہاں رکھا. ذرا آپ جا کے اس بوڑھی عورت کو ملیے, قسم بخدا آپ کو کوئی بھی جھونپڑے میں رہنے والی اولاد کے ماں باپ وہاں نہیں ملیں گے. کسی پی آئی کی ماں ملے گی, کسی ڈاکٹر کی ماں ملے گی, کسی انجینئر کی ماں ملے گی, کسی دنیاوی اعتبار سے بڑے عہدے پر فائز انسان کی ماں ہی وہاں ملے گی. جھونپڑے میں رہنے والے اپنی ماؤں کو کبھی وردھاشرم میں نہیں بھیجتے, وہ ٹوٹا پھوٹا کھلا کر اپنی ماں کو اپنے گھر ہی میں رکھتے ہیں. اب جا کے ذرا ملیے ان سے, وہ آپ کے سامنے بات کرتے کرتے رو دیتے ہیں اور اپنے بیٹے سے زیادہ آپ 5 منٹ صرف بات کر کے ان کو اپنا نمبر دے کر آ کر یہ کہیں گے کہ آپ کو جو بھی کام ہو آپ اپنا بیٹا سمجھ کر مجھ کو کال کر دیجیے گا. وہ آپ کو تکلیف تو نہیں دیں گے, لیکن آپ کی 5 منٹ کی یہ بات اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ اس کے دل میں آپ کا مقام ڈال دیتی ہے. اور اللہ نے اپنے نبی کے واسطے سے یہ اعلان کرایا ہے کہ دعا چاہے کافر کی ہو, دعا چاہے کسی کی بھی ہو, اللہ اس کی طرف سے پہنچی ہوئی دعا کو قبول کر لیتا ہے. صرف بزرگوں کی دعا ہی قبول ہوتی ہے ایسا نہیں ہے, صرف نیک لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے ایسا نہیں, دعا تو اللہ کسی کی بھی قبول کر لیتا ہے. اب آپ نے اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا, اس نے آپ کے لیے دعا کر دی, قسم بخدا وہ آسمانوں کو چیرتی ہوئی خدا کے عرش کے پاس پہنچ جایا کرتی. اور پھر یہی اولاد اگر ہم نے ان کو دنیا کی تعلیم کے پیچھے محنت کر کے آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ہم خود اپنے بڑھاپے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت دینے کے لیے وہ تیار ہوتے نہیں. تو بہرحال 7 سال پہلے نماز سکھا دینی پڑتی ہے. 7 سال پہلے نماز کو کیا کر دینا پڑتا ہے, سکھا دینا پڑتا ہے. جبھی جا کر تو ماں باپ حکم کریں گے کہ 7 سال کا ہو تو اس کو کیا کرو, نماز کا حکم, اور 10 سال کا ہو تو فضربوہم علیہا, نماز کے چھوڑنے پر اس کو کیا ہے تنبیہن تھوڑا بہت مارو, لیکن مارنے میں بھی لٹ نہیں نکالنے کی, سمجھ رہے نا, چہرے پہ نہیں مارا جائے گا. آج کل ہم گجرات میں اور ہندوستان کا تو یہی ماحول ہے کہ بچے کو ماں جب پکڑتی ہے کوئی غلطی کرتے ہوئے تو پکڑ کے اس کے چہرے پہ دے مار اس کے چہرے پر نشانات. اور کبھی باپ کو دیکھتے تو وہ بھی اتنی بڑی لٹ نکالتا ہے, لکڑی نکالتا ہے, پائپ نکالتا ہے اور بچے کو ایسا مارتا ہے کہ اس کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, بدن پر نشانات ہو جاتے ہیں. شریعت اسلامیہ نے
किसी को भी चेहरे पर मारने से मना कर दिया और मजलूम आदमियों को या अपनी औलाद और अपनी बीवी को इस तरह मारने से रोका है कि उसके बदन को तकलीफ पहुंचे या उसके बदन का कोई हिस्सा टूट जाए, मना कर दिया है शरीयत। ये चाइल्ड केयर वाले दुनिया में जो आजकल आए हैं और स्कूल में बच्चे को मारा जाता है तो केस बेस होता है, ये तालीम आज की नहीं, मेरे नबी ने बहुत पहले दे दी है, जिसको मैंने आपको समझाया। बच्चे को लोगों के बीच में डांटा, मेरे नबी ने 1400 साल पहले कहा है। आज उन्होंने एक लॉ पास किया है कि कोई भी टीचर अपनी क्लास में बच्चे को दूसरे स्टूडेंट के सामने जलील हो जाए इस तरह का जुमला न बोले। मेरे नबी ने तो 1400 साल पहले कह दिया है। लेकिन चूंकि हम अखबार में पढ़ते हैं तो बात हाची है यार, छोकरों पर जी शर्माई है, तो मेरे नबी ने 1400 साल पहले का नहीं पढ़ा इसलिए हमको नया लगता है। वरना कोई भी बात जो सलीम मुत्तबा इंसान कबूल करता है वो मेरी और आपकी शरीयत में मौजूद है और है, उसमें कोई भी शक नहीं हो सकता है। तो बहरहाल 7 साल की उम्र में बच्चों को क्या करेंगे? नमाज का हुक्म, और 10 साल की उम्र में नमाज पढ़ने के साथ साथ नहीं पढ़ता है तो पिटाई भी करेंगे, लेकिन पिटाई दुश्मन की तरह नहीं, नफरत पैदा हो इस तरह नहीं, बल्कि उसको लगना भी चाहिए कि मेरा बाप मुझसे नाराज है। आपकी नाराजगी उसके ऊपर गोया का असर डाले, इस तरह गोया कि आप काम करें तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा जब 10 साल में नमाज पढ़ने का आदी हो जाएगा तो जब बालिग होगा उस वक्त आपको उसके नमाज का फिक्र करने की कोई जरूरत रहेगी नहीं, खुद बखुद वो नमाज का क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना, आदी हो जाएगा। समझ रहे हैं? और इसी तरह आप सब ये भी जानते हैं कि बच्चा थोड़ा समझदार हो जाए, उसके बदन में थोड़ा खुल के बोलता हूँ, बदन में थोड़े सेक्सुअल फीलिंग पैदा होने लगे तो भाई बहनों के बिस्तर को भी अलग कर। शरीयत की तालीम है। मुझे इसको कहने में शर्म इसलिए नहीं आएगी कि मेरे नबी ने ये बात कही है, मेरे नबी ने ये तालीम दी है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा शर्मीले होने के बावजूद ये सिखाया है कि जब कभी उनमें बुलूग के असरात जाहिर होने लगे और उनके बदन में इस तरह का फीलिंग पैदा होने लगे तो गोया के भाई बहनों के बिस्तर को क्या कर दिया जाए? अलग कर दिया जाए। जमाने के हिसाब से भाई बहन का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा है, लेकिन शैतान है, वो कुछ भी हरकत कभी भी किसी से करवा सकता है। तो फरमाया कि भाई इस तरह उनके बिस्तर को अलग कर दो, लेकिन साथ में फरमाया कि जासूसी इसको नहीं कहा जाएगा कि आप अपनी औलाद की तन्हाई यानी खलवत को भी देखें, बल्कि देखना चाहिए कि वो प्राइवेसी लाइफ में किस तरह रहते हैं। भाई आजकल बहुत माँ बाप की इज्जतों को मिटाने के लिए लड़के और लड़कियां बहुत आगे बढ़ गए हैं। बहुत सी मर्तबा तो हमने बहुत से लड़के और लड़कियों को देखा कि स्टडी कर रहे हैं, इस तरह स्टडी चौपड़ा है और उसके साथ उनकी गोया के अंग्रेजी की जो भी बुक्स होती है, स्कूल की वो बुक्स होती है, उसके नीचे उनका क्या होता है? मोबाइल। उसी से वो चैट करते रहते हैं और फिर जब माँ बाप पूछते हैं, देखते हैं तो समझते हैं क्या करता है ये बच्चा? लेसन कर रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है? लेसन। मेरे दोस्तों, लेसन करने वाले बच्चे अपने माँ बाप के सामने भी लेसन कर सकते हैं, उनको अलग जाकर लेसन करने की कोई जरूरत रहती, और अगर अलग भी करते हैं तो मैं फिर से कहता हूँ उन माँ बाप को अपने बच्चों के लिए अलग से मोबाइल का इंतजाम पढ़ने के जमाने में हरगिज न करें, हरगिज न करें। ये बहुत बड़ा फितना है, हमारे और आपके बच्चों को बहकाने के लिए, गुमराह करने के लिए, जलील करने के लिए, और इतना ही नहीं बल्कि हमारे बच्चों की शर्म हया को खत्म करने के लिए बहुत बड़ा हथियार है। इसलिए मेरे दोस्तों इसकी हिफाजत करें इंशाअल्लाहुल अजीज। अल्लाह तबारक व तआला अगर बचपने ही में हम अपनी औलाद का फिक्र करेंगे तो उसके नतीजे में हमारी औलाद बड़ी होकर हमारी फरमाबरदार बनेगी। आखिर में एक बात कहकर बात को खत्म कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम बच्चों को पढ़ने के लिए हॉस्टल में भेजते हैं। भाई विद्यानगर है, भरूच है, सूरत है, इसी तरह ये वागोड़िया है, उधर कभी कभी हॉस्टल में रहने की नौबत और बारी भी आती है। आप जरा विद्यानगर चले जाएं, आप सूरत की उन हॉस्टलों में चले जाएं जो हमारे मुस्लिम बच्चे और बच्चियां रहती है, बल्कि कहीं की भी हॉस्टल में चले जाएं, जाकर आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि बच्चा जुमा नहीं पढ़ता है, हमारी लड़कियां जोहर की नमाज जुमा के दिन भी नहीं पढ़ती है। उतना ही नहीं, हमारी माँ बहनें अपनी कीमती औलाद को अपने लड़के की शक्ल में या लड़की की शक्ल में उसकी दुनिया को बनाने के लिए हॉस्टल में भेज देते हैं, लेकिन देखा जाता है कि लड़की सिगरेट पीती है, लड़की चरस का इस्तेमाल करती है, लड़की गांजे का इस्तेमाल करती है, लड़की पराये मर्दों के साथ अपनी रातों को गुजारती है, और उसकी शर्म हया का गोया के
सौदा कर बैठती है। माँ बाप ये समझते हैं मेरी बेटी बेचारी या मेरा लड़का जो है वो किसी जगह पढ़ रहा है, वो पढ़ते नहीं है, वो दुनियावी तालीम के बहाने से तुम्हारी और मेरी इज्जतों का जनाजा निकालते हैं, शरीयत इस्लामिया की तालीम का जनाजा निकालते हैं। इसलिए फिर से कहता हूँ, वो तालीम किस काम की जो माँ बाप की नींद को हराम कर दे जब तक कि उनकी लड़की घर पे सही सलामत वापस ना आ जाए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? इसलिए पढ़ाइए, मैं मना नहीं करता, लड़के को भी पढ़ाइए, लड़की को भी पढ़ाइए, लेकिन कौन से दायरे में रह के? शरीयत के दायरे में रह के, इस्लाम के दायरे में रह के। इसलिए कि नॉलेज भी बहुत जरूरी है, लेकिन दुनियावी तालीम के साथ इसका भी ख्याल रखें कि हम अपने बच्चों को दीन भी सिखाते रहे, अपने घर में भी वही माहौल पैदा करें कि जवान बच्ची हो गई है, अब गोया के उसके फीलिंग्स और उसके ख्यालात इधर उधर मुंतकिल हो सकते हैं। उलमाए किराम की कैसेट जो बयान की होती है, जो नौजवान लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए होती है, उसको शुरू कर दें। जरूर इस बात का असर होगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बार बार कोई लड़की या लड़का सुनते रहेंगे, वो जरूर तौबा भी कर लेंगे और अपनी इस्लाह भी कर लेंगे। तो करेंगे भाई इसकी कोशिश। तो अभी तो हम पहुंचे 7 और 10 साल की उम्र तक बच्चे की, तो 7 साल की उम्र में बच्चों को नमाज सिखा कर हुक्म देना है, और 10 साल की उम्र में क्या करना है? नमाज न पढ़ने के ऊपर क्या करना है? उनकी थोड़ी बहुत पिटाई भी करना है, और मस्जिद में आने से पहले मस्जिद का अदब भी उनको सिखा देना है। जैसे हम बच्चे को किसी के यहाँ लेके जाते हैं तो क्या करते हैं? जो आओ बहजी आओ कर देते, तो देखते हैं ना बच्चा जो घर में बहुत धमालिया होता है, लेकिन मेहमान के यहाँ जाता है तो एकदम सूफी, तो वो मेजबान भी क्या कहते हैं? वो डाया छोकरा, तो बाप ही जानता है कितना डाया है, घर पे क्या गुल खिलाता है बाप को ही मालूम। लेकिन चूंकि हमने सिखाया तो वो